اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو بغیر کسی منت و احسان کے کائنات کو بقا عطا کر رہا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے بغیر کسی منت و احسان کے کائنات کو فنا سے بچنے کا طریقہ عطا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خدائے حسین کہ آج کی زندگی پھر میسر ہوئی برائے ذکر امام حسین۔ 18 محرم الحرام 1444 سن ہجرت میں امام کے انتظار کی کیفیت کے ساتھ سرکار سید الشہداء کے ناصروں کی یاد منائی جا رہی، اور ایسے ناصروں کی یاد ہے کہ جن کی پہچان تائبون بھی ہے، جن کی شخصیت کا نکھار عابدون بھی ہے، جن کی گفتگو کا سلیقہ حامدون بھی ہے، جن کے قلت خوراک کا انداز سائحون بھی ہے، جن کے جھکنے کو راکعون کہیں، جن کی پیشانی کی عظمت کو ساجدون کہیں، وہ جو اچھائی کا حکم دیں تو آمرون کہیں،
اور اگر برائی سے روک دیں تو ناخون کہیں، اور اگر دین خدا کی حفاظت کریں تو انہی کو تو حافظون کہیں۔ اور ان سب کا خلاصہ یہ کہ ختم یہ مرتبت ان کو بشارت کی خبر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ان شخصیات کے تعارف میں کل بات ہماری مسجد سہلہ کے حوالے سے کوفے کی یاد، کوفے کے مقامات کے اعتبار سے، اور جن انبیاء کا ربط آج کوفے سے سمجھ میں آ سکتا ہے، ان انبیاء کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں۔ دو مسجدیں، ویسے تو مسجد صعصع بن سوحان العابدی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جاتے ہیں اور جانے کے بعد بھی اس مسجد کے شرف سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کے توسط سے پہلے بھی اشارہ کر چکا کہ کاروان کے تمام تر ذمہ داران جہاں جہاں تک آواز پہنچے انہیں چاہیے کوفے میں وقت بڑھائیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی ذمہ داری امام کے سامنے جواب دہی والی ہو جائے۔ مسجد سہلہ کے ساتھ ایک اور مسجد ہے بالکل ایسی جگہ پر کہ عام طور پر جب بسوں کی پارکنگ ہوتی ہے تو راستے میں آ جاتی ہے، بالکل واک پر ہے، اتنی قریب ہے کہ وہاں سے بالکل آسانی کے ساتھ مشکل سے 2 سے 3 منٹ میں آپ سہلہ پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد صعصع بن سوحان العابدی، میں واک کی بات کر رہا ہوں، بس کی بات نہیں کر رہا، اتنی قریب ہے یہ مسجد۔ صعصع بن سوحان العابدی، چونکہ مجھ سے کل سوال بھی کیا گیا کہ آپ میسا میں تمار بیان کریں گے، میں نے کریں گے۔ میرا عنوان وہ افراد نہیں ہیں کہ جو کربلا کے شہداء میں شامل نہیں کیے گئے، گرچہ وہ تمام کے تمام شامل کیے گئے جو راضی برضائے حسین رہے، جیسے وہ جو گزر گئے وہ بھی شامل اور جو گزر رہے ہیں وہ بھی شامل، بس فرق یہ ہے کہ وہ پہلے گزر گئے اور یہ یا لیتنی کنتو کہہ کر اب گزر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ عنوان بہت طویل ہو جائے گا اس لیے محدود کرتے ہوئے، ورنہ صعصع بن سوحان العابدی کی شخصیت کیا، ان کا مقام کیا، اسی سمجھیے کہ صاحب ہیں، رازدار ہیں، چاہنے والے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ان کے نام کی مسجد ان مساجد میں شامل ہے جنہیں مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اور سید ابن طاؤوس علیہ الرحمہ نے اس مسجد کے حوالے سے اس بات کو لکھا اپنی کتاب اقبال الاعمال کے اندر، اور اسی کو شیخ عباسی قمی نے اپنی کتاب مفاتیح میں لکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، مسجد صعصع بن سوحان العابدی۔ وہاں کی 2 رکعت نماز کے ساتھ مخصوص دعا بھی شامل ہے۔ تو اگر آپ کا جانا ہو یا کوئی آپ کی طرف سے جا رہا ہو تو آپ اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز اس مسجد میں پڑھ کے آئیے۔ خیر، 8 مسجدوں میں سے مسجد جعفی بھی ہے، مسجد غنی بھی ہے کہ جن کو مولا کائنات نے اپنی زبان مقدس سے بیان کیا۔ یہ تمام مسجدیں ہیں کوفے کی جو بابرکت مسجدوں میں شامل ہیں۔ خیر، ہماری گفتگو کل وہاں پر تھی کہ مسجد سہلہ اور مسجد سہلہ میں ایک مقام انبیاء و صالحین، جناب ہود اور جناب صالح کا بیان ہوا کر۔ بس ایک جملہ اور سن لیجئے، امام فرماتے ہیں اس مسجد میں ایک ایسی چٹان، یعنی ایسا بڑا پتھر جو چٹان کے انداز میں ہو، خدا نے اس پر ایسا کمال عطا کیا تھا کہ سارے انبیاء کے نقش و نگار کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ ایسا پتھر مسجد سہلہ میں تھا،
ایک زمانے میں، اب نہیں ہے، اس پر سارے انبیاء. اور اگر آپ کو یاد دلاؤں تو شاید آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو روایت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا. اللہم صلی اللہ. اور یزید ابن حاکم شام کا جانا شہنشاہ روم کے بلانے پر. اور شہنشاہ روم نے کچھ تصاویر نکال کے رکھی تھیں اور پہچاننے کے لیے پہلے بلایا یزید کو، یزید ابن حاکم شام، اور بلا کے اس سے کہا کہ پہچانو، تم اسلامی حکومت کے ذمہ دار کے، حاکم شام کے وارث ہو، بتاؤ اسے یہ کون سے صاحب کی تصویر ہے. اسے کیا پتا اس سے اپنی تصویر خبر نہ ہو. اللہ اکبر. انبیاء کی تصویریں تھیں شہنشاہ روم کے پاس، نہیں پہچان سکا. اور انہی تصاویر کو امام مجتبیٰ نے پہچان لیا. ایک حاکم کوفہ کا بیٹا، ایک حاکم شام کا بیٹا. اور میں اگر آج اپنے الفاظ پھر بدلوں تو ایک کوفی اور ایک شامی. جو انبیاء کو پہچانے وہ کوفی ہے، اور جو انبیاء کو نہ پہچان سکے وہ شامی ہے. امام نے تصویروں کو دیکھا، حضرت آدم کی، حضرت نوح کی، حضرت ہود کی، حضرت صالح کی تصویریں دکھاتا گیا، آپ پہچانتے گئے. آخر میں تصویر دکھائی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام دیکھ کے رونے لگے، فرمائے یہ میرے جد کی تصویر ہے. اللہ اکبر. تو یہ یہاں تک کا سفر اس لیے میں نے طے کیا کہ ایسا بہرحال ممکن رہا ہے اس دور میں کہ کسی کے پاس کوئی تصاویر محفوظ ہو انبیاء کی. تو اگر یہ جملہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ کے اذہان پریشان نہ ہوں کہ مسجد سہلہ میں بروایت امیر ممکنات ایک ایسا صخرہ یا چٹان جس پر سارے انبیاء کے چہروں کا عکس خدا نے محفوظ کیا ہے. البتہ اب وہ صخرہ چٹان موجود نہیں ہے، لیکن اسی کی مناسبت سے شاید اسے مقام صالحین کہا جاتا ہے، صالحین کے بجائے. اگر صالحین پڑھتے تو دو انبیاء ہی مراد ہوتے، صالحین پڑھیں گے تو سارے انبیاء مراد. کیوں اس مقام کا نام صالحین ہے؟ اس لیے کہ وہاں وہ صخرہ موجود تھا، اس پر انبیاء کی تصاویر محفوظ تھیں از طرف پروردگار عالم. اور ظاہر سی بات ہے اگر اس زمانے کے وارث نے حجت خدا کے بعد حجت خدا نے اگر انبیاء کی تصاویر کو پہچانا ہے تو آج بھی اگر کوئی پہچاننے والا ہے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. پتھر کہاں ہو ان کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء سے مصافحہ کرنا، اللہ اکبر، شرف بالائے شرف ہے. اگر کوئی نیمہ شعبان کربلائی معلیٰ میں سرکار سید الشہداء کی زیارت کا شرف حاصل کرے تو 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے. گویا کہ اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کر لیا. تو مقام انبیاء صالحین مسجد سہلہ کے اندر. اور چونکہ میں نے اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں پہلے بھی کہ جب میں تذکرہ کر رہا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ خالی اشارہ اس وقت میں نے کیا جب میں نے بیان کیا کہ کوفے کی زمین کو خریدا جناب ابراہیم علیہ السلام نے. جناب ابراہیم کی تاریخ کیا ہے؟ خیر تاریخ تو آپ مجھ سے
بہتر سمجھتے ہیں. ابراہیم کا ترجمہ مہربان باپ. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ختمی مرتبت کی ذات. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا دوسرا نتیجہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکل مقدس. ومن ذریتی. جب آپ کو امامت ملی تو آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام آپ نے نبوت ملنے میں دعا نہیں مانگی کہ میری ذریت میں نبی قرار دے. ذریت میں خلت ملی، دعا نہیں مانگی. رسالت ملی، دعا نہیں مانگی. امامت میں دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ کا بتانا یہ تھا کہ خلت محدود ہے، رسالت اور نبوت کا ایک ختم ہے، امامت قیامت تک کے لیے ہے. وہ تبرک مانگو جس کی ایکسپائری ڈیٹ بہت لمبی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمیں ذریتی ربنا. اب دعا مانگ رہے تھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، دعا قبول ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام پوری تاریخ بیان کریں تو ایک مجلس تو کیا 30 مجلس سے کم ہے ابراہیم کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کہاں پر ہوئی اس میں اختلاف. آپ کے والد کا نام اس میں اختلاف. آپ کس گھر میں پلے اس میں اختلاف. بعض مسلمانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آزر کی اولاد، حالانکہ آزر کی اولاد نہیں ہیں، آپ تارخ کی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کا سن 16 برس کا تھا. ایک روایت 16 سال کے تھے، یعنی ابھی سمجھ لیجئے کہ سن بلوغ میں داخل ہوئے ابراہیم کو 2 سال ہوئے ہیں اگر 14 کی تکمیل کی بات کیجئے، یا 26 سال. 2 روایتیں الگ الگ. جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا آپ 16 سال کے نوجوان تھے. ہر نوجوان کے لیے پیغام ہے کہ ابراہیم کو یاد کریں. آج فتنہ اور گناہوں کے جلتے ہوئے ایک کیفیت معصیت میں ہمارے اور آپ کے جوانوں کا امتحان ہے. بس جیسے ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی، ایسے آپ کے لیے یہ فتنہ والی دنیا جنت کا سلیقہ قرار پائے. کبھی سمجھ میں آتا ہے، شاید بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے جب آگ میں ڈالے گئے. نہیں، جوان تھے، 16 سال کے تھے یا 26 سال کے. پھر آپ کے سارے کارنامے اپنے مقام پر. آپ کا عراق سے کیا تعلق ہے اور آپ کا کوفے سے کیا ربط ہے؟ ورنہ تو آپ کی تاریخ بہت طولانی ہے. عراق میں ہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم کے لیے آگ روشن کی گئی. سرزمین بابل کہی جاتی ہے. بابل زمین بھی ہے اور تہذیب بھی ہے، وہ الگ موضوع. اس کے علاوہ خدا آپ کو نصیب کرے سرزمین ہلہ کی زیارت. اچھا، ہلہ ایک ایسا شہر ہے عراق کا جس کو عراق کے مومنین نے نیا نام دیا ہے. نام کیا دیا ہے؟ مدینۃ الامام الحسن المجتبی علیہ السلام. ہلہ کو کہتے ہیں. کربلا مدینۃ الحسین اور ہلہ مدینۃ الحسن. تو ہلہ میں وہ مقام موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ کا عنوان رکھا گیا، جہاں پیدا ہوئے تھے. اور بابل کے علاقے میں وہ جگہ موجود ہے جہاں پر آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا. تو قادسیہ کی طرف آپ کا آنا، قادسیہ کہاں پر؟ کوفے کے باہر، کربلا سے بہت پہلے اور کوفے کے بعد. قادسیہ میں آپ کب پہنچے اور آپ کب آئے؟ سرزمین کوفہ کے اوپر. اور یہ بنی اور مالکہ کون ہیں؟
میں نے ایک جملہ تو بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بنی عمالقہ سے جنگ پہ جاتے ہوئے جانب یمن، تب آپ نے اسٹے کیا ہے کوفے کے اندر۔ تاریخ مسجد سہلہ میں اتنا جملہ لکھا ہوا ہے، تلاش کر کر کے پریشان ہو گئے کہ بنی عمالقہ اور یمن کیا مسئلہ ہے، کب گئے آپ، اور کیا کوئی آپ نے جنگ لڑی ہے کہ نہیں لڑی؟ البتہ بہت تلاش کرنے کے بعد پرانی تاریخ کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کرتے ہوئے اپنے ساتھ جناب لوط کو لے کے چلے، جو آپ کے چچا زاد بھی تھے اور آپ کے سالے بھی تھے۔ جناب لوط اللہ کے نبی بھی تھے، ساتھ لے کے چلے جناب لوط کو۔ اور کہاں پر آ رہے ہیں آپ؟ نمرود کا علاقہ چھوڑ کر آ رہے ہیں جانب شام۔ تو راستے سے گزرتے ہوئے آپ نے قیام کیا قادسیہ میں، اور اس سے پہلے قیام کیا آپ نے کوفے کے اندر۔ یمن میں یہ بنی عمالقہ کون تھے؟ یہ وہی قوم ہے جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے سپاہیوں نے کہا تھا، جو بہت بہادر تھے، بہت بہادر تھے، ان فیہا قوما جبارین، اس شہر میں تو بڑی جبار قوم رہتی ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، آپ جائیں اور آپ کا خدا لڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ عجیب بات ہے کہ لڑے نبی اور نبی کا خدا، اور مال غنیمت لیں ہم۔ یہ مزاج پرانا ہے، نیا مزاج نہیں ہے کہ محنت کرے کوئی اور، پھل کھائیں ہم اور آپ مل کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بہادر لشکر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اس شہر میں ہم داخل نہیں ہوں گے، اس میں بڑی سخت قوم رہتی، جبارین، یہ ہے وہ قومیں بنی عمالقہ۔ اور اگر آپ اس کو ترجمہ کریں گوگل پر تو جواب آتا ہے جنات اور دیو۔ کون ہے بنی عمالقہ؟ کہ قوم جن اور قوم دیو۔ یہ کہاں پر آباد؟ یمن کے اندر۔ خیر، اس زمانے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا جانا، شاید اس قوم کی طرف جانا کہ جس قوم نے پھر آگے جا کر مکے کو آباد کیا بنو جرہم کے مقابلے پر۔ تو آپ کا وہاں سے گزرنا، ابراہیم علیہ السلام مسجد سہلہ میں، مسجد کوفہ میں، یہ دو مسجدیں ایسی ہیں کوفے کے اندر جن دونوں مسجدوں میں حضرت ابراہیم کے نام کا مقام موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کرتے ہوئے آپ کوفے آئے، اور آپ نے دونوں مسجدوں میں نماز پڑھی ہے، مسجد سہلہ کے اندر بھی اور مسجد کوفہ کے اندر بھی۔ مسجد سہلہ کے 7 مقامات میں سے مقام نمبر 2 یہ مقام ابراہیم ہے، اور مسجد کوفہ کے 11 مقامات میں سے مقام نمبر 1 مقام ابراہیم ہے، جو کہیں 1 نمبر مقام کے لحاظ سے، کہیں 2 نمبر۔ یہ دونوں مسجد اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کوفے سے، اتنا قیام کیا کہ ان کی برکت سے خدا نے سرزمین کوفہ پر رحم و کرم کیا اور زلزلے آنا بند ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ زمین کوفہ اور فضائل کوفہ میں آئیے، روز آپ کی خدمت میں روایت پیش کی جاتی۔ آج ایک روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کی پیشانی چوم لی، جیسے کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی پیشانی چوم لے، یا جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد
کی ذہانت کو دیکھ کر اسے اس مقام سے نواز دے، یا جیسے کوئی پالنے والا باپ اپنے پلے ہوئے شیر کی شجاعت کو دیکھ کے چوم لے۔ لیکن یہ چومنا نہ تو شجاعت کی بنیاد پر تھا، نہ تہذیب علم کی بنیاد پر تھا، یہ چومنا ولایت علی ابن ابی طالب کی بنیاد پر تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا، اللہ کے رسول نے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کسی کو پریشانی ہو، کیسے ہو سکتا ہے سب تو پیغمبر کے ہاتھ چومتے ہوں، یہ پیغمبر علی کی پیشانی کیوں چوم رہے ہیں؟ تو قبلہ اتنی سی بات کافی ہے، جو حجر اسود چومتے ہیں تو سنت ہو جاتی ہے، اور اگر علی کی پیشانی چومتے ہیں تو آپ کو پریشانی کیوں ہو جاتی ہے؟ چوم رہے جیسے کوئی قاری قرآن کو چوم لے، ایسے چوما تھا پیغمبر نے مولا کائنات کی پیشانی کو، اور چوم کے فرمایا یا علی ان اللہ عز اسمو، بے شک کہ اللہ جس کا نام عزیز ہے، عزت والا نام ہے، ارزا ولایتک، اس نے آپ کی ولایت کو پیش کیا علی السماوات۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار، کتاب کا حوالہ تاریخ الکوفہ۔ ارزا ولایتک، اس نے پیش کیا آپ کی ولایت کو علی السماوات، تمام آسمانوں پر، فسبقت الیہا السماء السابعۃ، سبقت کی آپ کی ولایت کی طرف ساتویں آسمان نے، فزینہا بالعرش، تو خدا نے اسے انعام میں عرش عطا کر دیا۔ جو ولایت علی پر سبقت کرے اسے خدا عرش کی نعمت سے نواز دے۔ ثم سبقت الیہا السماء الرابعۃ، پھر آپ کی ولایت کی طرف سبقت کی چوتھے آسمان نے، فزینہا بالبیت المعمور، تو خدا نے اسے بیت معمور کی نعمت سے نواز دیا۔ ساتواں آسمان کہے تو عرش ملے، چوتھا آسمان کہے تو نورانی گھر ملے۔ پھر فرماتے ہیں ثم سبقت الیہا السماء الدنیا، یا علی پھر آپ کی ولایت کی طرف سبقت کی آسمان دنیا نے، فزینہا بالکواکب، تو خدا نے اس کو زینت بخش دی ستاروں سے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں یا علی ثم سبقت الیہا الارضین، پھر زمینوں نے سبقت شروع کی، فسبقت الیہا المکۃ فزینہا بالکعبۃ، جب زمین مکہ نے آپ کی ولایت پر سبقت کی تو خدا نے اسے کعبے سے نواز دیا۔ ثم سبقت الیہا بالمدینہ، المدینہ، پھر سبقت کی مدینہ منورہ نے، فزینہا بی، تو خدا نے اسے مجھ محمد سے نواز دیا۔ ثم سبقت الیہا الکوفۃ، پھر سبقت کی آپ کی ولایت کی طرف زمین کوفہ نے، فزینہا بکا، پس خدا نے اسے آپ کے ذریعے سے نواز دیا۔ آخری جملہ بھی ہے ثم سبقت الیہا قم فزینہا بالعرب ففتح لہا بابا من الجنت، اس کے بعد زمین قم نے سبقت کی آپ کی ولایت کی طرف تو خدا نے اسے عرب سے نواز دیا۔ یہاں عرب کا مطلب آل محمد دیا گیا۔ وفتح لہو،
اور کھول دیا قم کے لیے بابن من الجنہ، جنت کا دروازہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہاذہ مدینتنا ومحلتنا ومقر شیعتنا. امام کے اپنے الفاظ قم کے کوفے کے بارے میں. ہاذہ یہ شہر، مدینتنا محلتنا ومقر شیعتنا یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا محل ہے، یہ ہمارے شیعوں کا جائے قرار ہے. امام فرما رہے کوفے کے بارے میں. تو کوفے کے فضائل میں اللہ کے حبیب کے جملے، کوفے کے فضائل میں مولا کائنات کے اپنے جملے. اور جو کل آپ کی خدمت مقدس میں بیان کر رہا تھا دکت القضا کو، دکت القضا کے بالکل پیچھے، یعنی کہ شاید کہ دو صف کا فاصلہ ہو نمازی کے اعتبار سے، ایک اور مقام ہے، مقام کا نام بیت التشت، مسجد کوفہ کے اندر. یہ بھی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عنوان ہے، بیت التشت. بیت کہتے ہیں گھر کو بھی، اور بیت کہتے ہیں خیمے کو بھی. امام جہاں فیصلے فرماتے تھے، ایک فیصلہ ایسا فرمانا پڑ گیا کہ پردے اور حجاب کا مسئلہ آ گیا کہ سب کے سامنے وہ ممکن نہیں تھا. یعنی ایسی خاتون پہ الزام لگا کہ جو ان میرڈ تھی، اور الزام ایسا لگا جو انتہائی نامناسب، اور الزام شاید نہ لگتا اگر آثار بدن میں وہ علامتیں نہ پائی جاتی کہ جو عام طور پر ولادت کے حوالے سے ہوتی ہیں. میں بہت سنبھل کے الفاظ کو ادا کر رہا کہ پیغام بھی پہنچ جائے، ممبر کی عظمت کا عنوان بھی باقی رہے. خاتون پاک دامن ہے، حتیٰ کہ بھائی اور باپ دونوں قتل کرنے پہ تیار ہو گئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر اس زواج کے یہ مسئلہ اس طرح فزیکل ظاہر ہو جائے؟ غصہ اور جلال، اللہ اکبر. امام تک یہ خبر پہنچی. امام چاہتے تو الفاظ کے ذریعے بھی بات سمجھا دیتے، مگر امام نے پردے کا ایسا انتظام کیا کہ آج تک وہ مقام دعا اور زیارت بن گیا. وہ مقام قبولیت دعا ہے. وہ مقام قبولیت دعا کے ساتھ مقام زیارت، مقام نماز ہے، جہاں مولا کائنات کا یہ معجزہ ظاہر ہوا. امام نے خیمہ لگانے کا حکم دیا مسجد کے اندر، اور ایسی خواتین کو طلب کیا جو خواتین اس خدمت کے لیے قابلہ کے نام سے یاد کی جاتی تھی. اور امام علیہ السلام نے اس خاتون کو خیمے کے اندر بیٹھنے کا حکم دیا. امام نے ایک برتن منگایا، اور برتن کو، بڑے برتن کو اس زمانے میں تشت کہتے تھے، اور آج بھی پرانی اردو میں تشت ہی کہتے ہیں. اب تو خیر سے تھال کہتے ہیں لوگ. عجیب بات ہے کہ اب ہمارے الفاظ سے ہماری تہذیب کا معیار بدل رہا ہے. تشت عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تشت یعنی کہ کوئی بڑا برتن لا کے رکھا گیا، گیلی مٹی کا عنوان تھا. یا امام علیہ السلام میں زمانہ ایسا کہ برف ملنے کا امکان کوئی نہیں ہے. امام بیٹھے مسجد کوفہ میں ہیں، برف ہے شام کے پہاڑوں پر. امام نے ہاتھ کو بڑھایا، اور ہاتھ کو بڑھانے کے بعد جو پیچھے کیا تو برف آپ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ خاتون کو
اس خیمے کے اندر اس برتن میں اس برف کے اوپر امام نے بیٹھانے کا حکم دیا، اور پھر وہ معجزہ ظاہر ہوا کہ جو حیوان پانی کے ذریعے سے اس خاتون کے جسم میں داخل تھا وہ مٹی کی بو پا کے باہر نکل آیا۔ یہ تمام باتیں اپنے مقام پر، ایک عجیب سوال ہے، یہ سارا کام مسجد میں ہوا ہے، یہ سارا کام مسجد میں ہوا اور سب کے سامنے نہیں، پردے کے اندر۔ البتہ عفت کا اناؤنسمنٹ سب کے سامنے ہوا کہ جس سے تم سمجھتے تھے کہ یہ حاملہ ہے، دیکھو یہ حاملہ نہیں، عفیفہ ہے، پاک دامن۔ میں سمجھتا ہوں سلام مولا پر آپ نے ایسا پیغام دیا کہ آنکھیں دھوکا کھا گئیں، مگر کسی پاک دامن پر آپ نے دھبا آنے نہ دیا۔ تو بہت سے مقامات پر آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہیں، لہذا کسی کے بارے میں گناہ کا فیصلہ نہ کیا کیجیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ مسجد کوفہ ہے، یہ شہر کوفہ میں امام علیہ السلام اور کوفے کی عظمت، اور کوفے کی عظمت کے ساتھ ساتھ مسجد کوفہ، مسجد سہلہ اور باقی تمام مسجدیں سب اپنے مقام پر، لیکن خود مولائی کائنات کا اپنا گھر بھی مسجد کوفہ کے باہر، کہ جہاں سے آپ آتے تھے، اور جناب میثم تمار کی دکان بھی کوفے کے اندر، میثم تمار کا مرکب بھی کوفے کے اندر، حضرت مسلم کا روزہ بھی کوفے کے اندر، حضرت ہانی ابن عروہ کا روزہ بھی کوفے کے اندر۔ بہت سارے انبیاء کوفے میں آئے رہے، انتقال کر گئے، کس کا روزہ بنا کس کا نہیں بنا۔ جو حسین کا سفیر تھا، جو سفیر کا میزبان تھا، میزبان نمبر 1، میزبان نمبر 2، ہانی ابن عروہ نمبر 2 پہ تھے، اور مختار ثقفی کہتے ہیں نمبر 1 پر۔ تو میزبان بھی موجود ہیں کوفے کے اندر، اور مہمان بھی موجود کوفے کے اندر۔ اب آئیے آج اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، کوفے کے مجاہدوں میں سے۔ میں نے آپ کی خدمت میں شاعر بیان کر دیا، عالم، استاد، ٹیچر بیان کر دیا، شیخ القراء بیان کر دیا، مؤذن بیان کر دیا، یعنی ہر ایک طبقہ فکر سے قربانی کا ایک حوالہ موجود ہے کوفے سے۔ یہ نہ سمجھیے کہ کوفے سے کوئی نہیں گیا تھا، خط لکھ کے بلایا تھا اور ساتھ نہ دیا۔ جس خالص نے خط لکھا تھا اس خالص نے امام کا ساتھ دیا، اور جو ہوا کے ساتھ چلتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو چلیے دیکھ لیں، کسی جگہ پر اگر ایکسیڈنٹ ہو تو اٹھانے والے کتنے اپنے ہوں گے اور کتنے، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ پتہ کیسے چلے اپنے کون ہیں پرائے کون ہیں اس مجمع میں؟ یا کون جائے گا اسپتال تک ساتھ، اور کون جائے گا اس کی انکوائری کے لیے پولیس اسٹیشن ساتھ، اور کون یہ سوچ کے ہٹ جائے گا بھائی چلو پولیس آ گئی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کوفے میں 5 طرح کے گروہ آباد تھے۔ ایک شہر ہے کوفہ، جیسے ہی کیپٹل بنا، مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور بہت سنبھل کے میں نے کوفے کی تاریخ پڑھی ہے کہ تاکہ کوئی بھی لفظ ایسا نہ ہو جو آپ کے لیے باعث تشویش بنے۔ مثال دے دے کے بالکل سمجھیے ایسے ہی کہ جیسے پہلے مدینہ منورہ کیپٹل تھا،
اور مولا کائنات نے مدینہ منورہ سے اپنے کیپٹل کو شفٹ کیا کوفے کی طرف. تو اب جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں گاؤں میں لوگ تھے، غلام تھے، جن کو کاروبار کرنا ہوتا تھا، وہ کہاں پر آ گئے؟ کوفے میں آ گئے. اب سب کے سب کوفی ہو گئے. پہچان بڑی مشکل ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جوہری پہچان لیتا ہے کہ کون سا دانا سنگریزہ ہے اور کون سا دانا در بن چکا. اصل بات پڑھے محمد والے. آپ مجمع کو دیکھ کے نہ کہیے یہ کوفے والے کیسے، آپ روایات کو دیکھ کے سمجھیے. اور پھر آئیے، اس شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، وہ بہت اہم شخصیت. یہ کوفے کے رہنے والے صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے ساتھ ساتھ ان کو صحابی مولا کائنات ہونے کا شرف بھی ملا. ایسے عظیم انسان ہیں کہ جو صحابی مولا کائنات بننے کے بعد صحابی امام مجتبی بھی بنے، اور صحابی امام مجتبی بننے کے بعد صحابی امام حسین علیہ السلام بھی بنے. ان کا نام بہت کم دیا جاتا ہے، مگر تقریباً سب کو یاد ہے. حضرت مسلم ابن اوسجہ الازدی السعدی الاسدی الثعلبی. ددیال، ننیال قبیلوں کے نام ملا کے جمع کیے میں نے. اب سب کو بیان کروں تو بات آگے بڑھ جائے گی کہ ثعلبی کیوں تھے آپ، سعدی کیوں تھے، اور اسدی کیوں تھے. بس یہ سمجھے یہ محمدی بھی تھے، علوی بھی تھے، حسنی بھی تھے، اور حسینی بھی تھے. پہلے بات پڑھ لیں محمد والے. نام آپ کا مسلم ہے، والد کا نام اوسجہ ہے. اوسجہ کا ترجمہ ہے ایسی جھاڑی جس میں کانٹوں کے علاوہ پھول بھی کھلتے ہو. اب اگر کسی کو نام رکھنے میں دشواری ہو تو اوسجہ کا ترجمہ سمجھ کے رکھے. اور میری ان تمام تر گزارشات کے ساتھ کہ کربلا کے شہیدوں کے نام سمجھ کے رکھیے تاکہ کوئی ذہن میں غلط بات آنے نہ پائے. اوسجہ درخت کو کہتے ہیں، اوسجہ جھاڑی کو کہتے ہیں، مگر ایسی جھاڑی جس میں کانٹوں کے ساتھ ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں. اور جس میں پھول ہوتے ہیں تو چننے والا کانٹے چھوڑ کر پھول چن لیتا ہے. خدا نے اوسجہ کو اگر اور اولادیں عطا کی تو ہو سکتا ہے کوئی کیسی ہو کوئی کیسی ہو، مگر ایک تو مسلم بھی عطا کیا. مسلم کے بیٹے کا نام ہے خلف، اور میں نے بہت تلاش کیا، مسلم کی اہلیہ کا نام نہیں ملتا، بس یہ لکھا ہے ام خلف، خلف کی ماں. تو مسلم ابن اوسجہ، آپ کا بیٹا خلف اور آپ کی اہلیہ ام خلف، یہ تینوں افراد کربلا میں امام کے ساتھ ہیں کوفے کے رہنے والے، اور پیغمبر کی خدمت میں آتے جاتے رہے. صحابی تھے، اور بڑے پکے صحابی تھے. پکے صحابی کا مطلب کیا ہے؟ بہت غور کیجیے گا. یہ پکا صحابی سمجھ میں کب آیا؟ جب سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سامنے آئی. روایت طولانی ہے، خالی اشارہ کر رہا ہوں. کتاب کا نام کامل الزیارات، کتاب کا نام سیرہ سوانح حیات مسلم ابن اوسجہ. روایت کیا کہ اللہ کے حبیب نے سرکار سید الشہداء کی شہادت کی خبر سنائی.
جب حسین کو سیدہ گود میں لیے ہوئے تھے، تب اللہ کے رسول نے ان افراد کا تعارف کرایا جو حسین کا ساتھ دیں گے. فرمایا وہ ایسے ہوں گے جیسے آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے. مجھے اب سمجھ میں آیا کہ اصحابی کن نجوم کا مطلب کیا تھا. قسم بخدا کربلا کے 72 تو تھے مگر تتر بتر نہ تھے. صلوات پڑھ لے ماما. بے ایہم، جس کو چاہو اپنا مقتدا بنا لو. یہ سب کے سب حسین سے ملے ہوئے تھے. کسی ایک میں بھی ایسا عنوان نہ تھا کہ رائٹ اور لیفٹ ہو. اس لیے شاید یہ بات وہاں سمجھ میں آئے کہ میرے صحابی آسمان کے تاروں کی مانند کہ جس کی چاہو پیروی کر لو. مجھے ایسے صحابی صرف کربلا میں ملے کہ 72 میں کوئی نو مسلم ہو اور کوئی پرانا مسلم ہو، کوئی وہاب قلبی کے نام سے ہو یا کوئی فرزند اوسجا ہو، کوئی بوڑھا ہو کہ جوان، جس کی چاہو پیروی کر لو تمہیں حسین تک لے جائے گا. اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سب 72 کے لیے فرمایا طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم. سب کے لیے فرمایا فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. یہ تو نہیں تھا کہ ان 72 میں سے کوئی مسلم ابن اوسجا کو چنے گا تو حسین تک پہنچے گا، اور اگر اس نے جان ابن حوی کو چن لیا تو کہیں اور پہنچ جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سب 72 ضرور ہیں مگر تتر بتر نہیں ہے. کسی ایک کی پیروی کر لو حسین تک لے جائیں گے. تو مسلم ابن اوسجا ان عظیم افراد میں شامل. ان کی کنیت کچھ بحث کر دیں. بڑی عجیب کنیت ہے ان کی. کنیت ہے ابو جہل. ابو جہل، جہل نہیں. اب یہ ذرا سا مجلس پڑھتے پڑھتے ہماری جو مخارج کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے مجلس پڑھنا اور مسئلہ، نماز پڑھنا اور مسئلہ ہے. تم یاد دلاؤں کہ الفاظ کے ادائیگی میں معنی بدل جاتے ہیں. جیسے کوئی کہے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کیا ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اور کوئی الحمد کے بجائے الحمد کہہ دے تو بالکل اس کی ضد والے معنی یہاں پر ہو جائیں گے. میں معنی کروں گا نہیں، بس تعریف کے مقابل کیا وہ سمجھ رہے ہیں. جیسے کہ لفظ صلاۃ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی سواد سے، اللہم صلی سین سے، بالکل معنی اپوزٹ. اور سورہ اگر اخلاص پڑھ رہے ہوں تو ذرا گلا صاف کر کے پڑھیے گا ورنہ مشکل ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اگر آپ نے پڑھ دیا قل هو اللہ احد تو کیا سے کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. قل کا مطلب کھا جاؤ، قل کا مطلب کہہ دو. اب اگر توجہ کھانے پر ہو، اس لیے بہتر ہے کہ نماز پڑھو پہلے کھانا کھا کے پڑھو تاکہ نیت پھر کھانے پہ نہ رہے، نماز پہ. صلوات پڑھے محمد والے.
اتنی باتیں میں نے کیوں بیان کی کہ تاکہ لفظ جہل اور جہل کو واضح کر سکوں. دو چشمی ہے اور اردو کے لحاظ سے کہہ لیجئے حلوے والی ہے. یہ دونوں ہی حروف حلقی سے ہیں. مشکل یہ ہے ایک ابتدائی حلق سے ہے، ایک انتہائی حلق سے ہے. تو حضرت مسلم ابن اوسجہ کی کنیت ابو جہل. جہل کہتے ہیں سید کو، جہل کہتے ہیں یعصوب کو، جہل کہتے ہیں سردار کو. اور بعض کتابوں نے اس سے ذرا سا بچتے ہوئے کہا نہیں، جہل نہیں حجل ہے، نقطہ ٹرانسفر کر دیا. تو جیم کا نقطہ تھا وہ لے آئے ہا کے اوپر، یعنی ہا کے نیچے، ابو حجل ہے. بہرحال جتنی وضاحت میں نے لفظ جہل میں دیکھی اس کے لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہی لفظ صحیح ہے. جیسے کل لفظ یزید آپ سمجھ گئے، ایسے آج سمجھ لیجیے. جناب مسلم ابن اوسجہ کوفے کے رہنے والے، اور یہ قیام حضرت مسلم ابن عقیل کے موقع پر بہت اہم شخصیت کے طور پر تھے. اب یہ معقل نامی جاسوس نے عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر 3000 درہم کا خمس کے دینے کے بہانے سے حضرت مسلم ابن اوسجہ کے ذریعے سے، جناب ہانی ابن عروہ کے ذریعے سے مسلم کا پتہ معلوم کیا تھا. غور کیجئے گا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اریسٹ کیے گئے یا شہید کیے گئے تو یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ لوگ وہ تمام کا تمام لشکر مسلم اپنے قائد کے گرفتاری یا شہادت کے بعد سے منتشر ہوا، اور جب رابطہ ختم ہو گیا کہ کیا کرنا ہے تو پھر ایک سوال ذہن میں تھا کہ حسین آ رہے، یا تو یہاں اپنی جان قربان کر دی جائے یا اپنی جان کو جانے زہرا پہ قربان کیا جائے. ذرا سا حالات سمجھیے گا کوفے کے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کس قدر مشکل حالات تھے ان افراد کے لیے. آج کا دور تو میڈیا کا دور ہے نا، رابطہ ہو گیا، وائرلیس کام کر رہے ہیں، آپ کو خبر مل گئی کہ کہاں جانا ہے. مسلم کی شہادت کی خبر اتنی آسانی کے ساتھ سب تک نہیں پہنچی جب تک کہ حکومت نے اناؤنس نہیں کیا. اب اپنے اپنے طور پر سب نے امام کی خدمت میں جانے کا فیصلہ کیا. کوئی پہلے پہنچا اور کوئی بعد میں پہنچا، اور کوئی بعد میں کربلا کے بعد توبہ گزاروں میں شامل ہوا. یہ سب کوفے کے لوگ. لیکن حضرت ابن اوسجہ عظیم شخصیت کے طور پر دل چاہتا ہے کہ ان کی پڑھنے سے پہلے شہادت کو امام زمانہ نے جو ان کے لیے سلام کے الفاظ کہے ہیں آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر دو. زیارت ناہیہ مرثیہ امام زمان ہے کربلا کے شہیدوں کے لیے. اچھا، ہمارے یہاں تو زیارت ناہیہ پڑھنے کا رواج بہت کم ہے. زیارت عاشورہ پڑھ لیتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھ لیتے ہیں، ناہیہ نہیں پڑھتے. کبھی اگر وقت ملے تو پڑھ لیجئے، اور بہتر ہے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے. السلام پہلا جملہ ہے جناب مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں. السلام، سلام ہو کس پر؟ مسلم پر، ابن اوسجہ جو بیٹے اوسجہ کے. اور پھر جو فضائل امام نے بیان کیے ہیں کہ جب آپ پر سے بیعت اٹھائی حسین ابن علی نے تو آپ کھڑے ہو گئے. امام فرما رہے ہیں میں اس وقت مقتل نہیں پڑھ رہا، تاریخ نہیں پڑھ رہا، میں زیارت ناہیہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. سلام
مسلم ابن اوسجہ پر کہ جب آپ پر سے اٹھائی بیعت حسین ابن علی نے تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اگر ہم آج اپنی جان بچا کے چلے جائیں تو کل رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے آئے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اتنا لڑوں گا یہاں تک کہ اپنا نیزہ آپ کے دشمنوں کے سینوں میں توڑ دوں. اتنی بار نیزہ استعمال کروں گا کہ لڑتے لڑتے میرا نیزہ ٹوٹ جائے. یہ امام زمان کے الفاظ ہیں ابن اوسجہ کے بارے میں. اچھا یہ کوئی جذباتی جوان نہیں ہے کہ جناب کو جوان ہو تو جذبات میں آ گیا مولا میں یہ کر دوں گا وہ کر نہیں. یہ بوڑھے آدمی ہے اور بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اتنا لڑوں گا آپ کے مخالفین سے. پھر کہتے ہیں میں اتنا اپنی تلوار سے ان کی گردنیں کاٹوں گا یہاں جب تک تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہے یہاں تک کہ تلوار ہی ٹوٹ جائے. شاید اس کے وزن کو آپ محسوس نہیں کر پا رہے کہ تلوار ٹوٹتی کب ہے, نیزہ ٹوٹتا کب ہے. ایک ہاتھ دو چار میں نہیں ٹوٹتا. اس کے بعد کہتے ہیں اگر میرے پاس کوئی ہتھیار نہ بچا تو میں پتھر اٹھا لوں گا. مسلم ابن اوسجہ اور پتھر اٹھا کر آپ کے دشمن کا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ یہ دونوں جملے حضرت مسلم ابن اوسجہ کے لیے سمجھ میں آ رہے ہیں. پھر امام زمانہ فرماتے ہیں عجیب جملہ ہے. فرمایا کنتا آپ ہیں وہ اول من شرا نفسہ جس نے سب سے پہلے اپنی جان کا سودا کیا. اچھا بھائی مشکلات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ترتیب شہداء کی ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھا جائے. پہلا شہید کون ہے؟ تو پہلا شہید کس نے کیا لکھا؟ حمید نے کیا لکھا؟ غلام امام نے کیا لکھا؟ ابی مخنف نے کیا لکھا؟ امام زمان نے کسے کہا پہلا شہید؟ حضرت مسلم ابن اوسجہ. یہ کربلا کے شہیدوں کے پہلے شہید ہیں, سب سے پہلے شہید ہوئی. کنتا اولا آپ تھے اول من شرا نفسہ جس نے اپنی جان کا سودا کیا. وہ اول شہید من شہداء اللہ اور پہلے شہید قرار پائے اللہ کے شہیدوں میں سے. قضا نحبہ جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب عجیب جملہ ہے اور شاید جہاں تک میں نے پڑھا کسی اور کے لیے یہ جملہ نہیں ہے. فرمایا فَفُزْتَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اور رب کعبہ کی قسم آپ کامیاب ہو گئے. حضرت مسلم ابن اوسجہ کے زیارت نامے کا جملہ حضرت ناہیہ کے اندر زمانے کا امام وارث کعبہ کہہ رہا ہے فَفُزْتَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ رب کعبہ کی قسم آپ کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. اس پر سلام ختم نہیں ہو گیا. آپ نے شان کو بیان کرتے ہوئے سلام کے الفاظ کو آگے بڑھایا. اللہ آپ پر رحمت نازل کرے. جب آپ زخمی ہو کر گرے تو حسین آپ کے سرہانے آئے اور آ کر اس آیت کو پڑھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ امام نے آیت تلاوت کی جناب مسلم ابن اوسجہ کے سرہانے. اس سے مقتل کی روایت لکھتی ہے الگ, امام زمانہ پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. امام
زمانہ یاد کر رہے ہیں اس عظیم شہید کو، تو کربلا کے شہیدوں میں جو پہلا شہید وہ کوفی ہے. اب خیال کیجئے گا کہ سب سے پہلے جس نے اپنی جان قربان کی وہ ایک کوفی ہے، اور کوفی جوان نہیں ہے، بوڑھا ہے. مسلم ابن اوس زخمی پڑے تھے، ذرا سی جان باقی تھی. آپ تھے میسرہ کے لشکر کے سردار، امام کے لشکر میں. اور جب فرات کی جانب سے شبس بن ربعی کے دستے نے حملہ کیا مولا حسین کے دستے پر، تو امام کے لشکر کا میسرہ مقابلہ کر رہا تھا. اور جب جنگ کے بادل چھٹے تو مسلم لڑتے لڑتے گر چکے تھے. 50 سے اوپر افراد کو بوڑھے شخص نے مارا تھا. کتنا بوڑھا تھا یہ؟ کہ اتنا بوڑھا تھا حسین کا جانثار، جس سے علی اپنا بھائی کہتے تھے. جب علی کے بھائی ہوئے تو حسین کے چچا ہوئے. اپنی کمر سے تختہ باندھ کر آئے تھے، اتنے بوڑھے تھے. اپنی پیشانی پر رومال باندھ کر آئے تھے. اپنے راشے والے ہاتھوں پہ تلوار رکھ کر اس تلوار کو باندھ کے آئے تھے. کہ زخموں سے چور ہو کر گرے، حسین سرانے پہنچے. اور یہ زمانہ بھی وہ جب حبیب ابن مظاہر بھی حیات ہیں. اس کا مطلب اول شہید. جیسے امام کی اقربا میں اول شہید کون؟ جناب علی اکبر. ایسے امام کے انصار کا پہلا شہید کون؟ مسلم ابن اوسجا. سرہانے پہنچے، حبیب ساتھ ساتھ میں. حبیب کہنے لگے مسلم سے، مسلم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں تمہارے بعد باقی رہوں گا تم سے وصیت پوچھ لیتا. مسلم پھر بھی کچھ چاہتے ہو بیان کرو. اتنا گلا خشک ہے مسلم کا، 90 برس سے زیادہ کا سن مسلم کا ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بوڑھے جسم نے اتنا جہاد کیا کہ جو جملے کہے تھے حق ادا کر دیا. جب تک مسلم کے ہاتھ میں تلوار باقی رہی مسلم لڑتے رہے. زمانے کا امام ہر کس و ناکس کو ان الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کرتا. اللہ اکبر. مسلم نے کچھ نہیں کہہ سکے، اشارہ کیا مولا حسین کی طرف. حبیب بھی کھڑے، حسین بھی کھڑے. وہ کہنا چاہتے تھے آپ کا بیٹا بھی تھا خیمے میں، بیٹے کے لیے پیغام دیتے. آپ کی بیوہ ہو جانے والی اہلیہ بھی ہیں خیمے کے اندر، آپ کی کنیز بھی خیمے کے اندر، مگر کوئی پیغام نہیں دیا. اشارہ کیا حبیب سے حسین کی طرف. کیسے کہنا چاہتے مسلم کہ حبیب میرے بعد حسین کا خیال کر. واہ غربت واہ محمد، ایسے جانثار کہاں ملیں گے. اللہ اکبر. ایک یہ ہے مسلم ابن اوسجا. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور چونکہ ربط مصائب میں ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ زمانہ اب یہ 11 محرم کے بعد کا دور ہے. بس 2 جملے سن لیجئے کہ ایک یہ کوفی ہیں اور ایک کوفی وہ ہیں، صحابی ہے، مولائے کائنات ہیں. ایک دائیں آنکھ جنگ صفین میں اور بائیں آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی. نام ان کا ہے عبداللہ ابن عفیف الازدی. یہ اتنے نابینا بوڑھے ہو چکے تھے کہ مایوس تھے کہ اب میں کہاں لڑ سکتا ہوں، ختم ہو گیا. جب عبید اللہ ابن زیاد نے مسجد کوفہ میں حسین ابن علی کی شان میں گستاخی کی تو کوئی بینا تو نہ بولا، یہ نابینا بول پڑا. اور ایسے بولے کہ فرماتے تھے کذاب ابن کذاب، تو خود بھی کذاب، جو تیرا امیر وہ بھی کذاب. انبیاء کی اولاد کو قتل کرتا ہے اور مومنین کے ممبر پہ آ کے جرات کرتا ہے.
اللہ اکبر، ابن ذات کے گلے کی رگیں پھول گئیں. کون ہے جس کو اتنی ہمت ہوئی ہے؟ کہتے ہیں قبیلہ ازد کے لوگوں نے ان کو جلدی سے مسجد سے باہر لے گئے، کہ پکڑ کے لاؤ اسے. گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، نام صفیہ ہے، اور بیٹی باپ کے ساتھ گھر کے اندر موجود ہے. لشکر پہنچ گیا گرفتار کرنے کے لیے، نابینا ہے. تو بیٹی کمال ہے، کمال ہے، قسم بخدا. کبھی موقع ملا تو جو کوفے کی مومنات تھیں ان کی تعریف پڑھیں گے. کیا کمال تھا اس خاتون کا. سوچئے گا جس کا باپ بوڑھا ہو، بھائی کوئی نہ ہو، اور باپ بھی نابینا ہو، ایسے میں باپ کو بچائے گی یا باپ کو جہاد کے لیے تیار کرے گی؟ اس نے کہا بابا یہ قاتلان حسین ہیں، بابا تلوار میں لے کر آتی ہوں. صرف 2 ایسی خواتین جن کا جملہ مجھے ملا کہ جو کہتی تھی کاش ہم مرد ہوتے. یا وہاب کلبی کی زوجہ کا جملہ تھا، جناب ہانیہ کا، یا جناب صفیہ کا جملہ ہے. کہتی تھی بابا کاش میں مرد ہوتی تو مقابلہ کرتی. بابا کو لا کے تلوار دی. بوڑھا صحابی مولا کا بیٹی بتاتی جاتی ہے بابا دائیں سے، یہ دائیں مارتا ہے، بابا بائیں سے، بابا سامنے سے، پیچھے سے. جو شروع کے لوگ داخل ہوئے وہ تو اس کے ہاتھ سے ختم ہو گئے، مگر اتنا بڑا ہجوم گھر میں داخل ہوا کہ لڑنے کی جگہ نہ رہی. اور جب اس سے لے کے چلے تو بیٹی فریاد کرتی ہوئی چلی ہے کوئی قبیلہ ازد کا ساتھ دینے والا میرے بابا کا ساتھ؟ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کے قریب پہنچے تو بیٹی نے باپ سے کہا بابا اب میں اندر نہیں جاؤں گی. بابا دربار شرابی کا ہے، بابا ابن زیاد کے سامنے آپ کی بیٹی نہیں جائے گی. اور میں کہتا ہوں میں اس بیٹی کا یہی تو حق تھا کہ اپنے پردے کو سنبھال کے کہتی تھی کہ میں اب سب کے سامنے نہیں جاؤں گی. میں کہوں گا اے صفیہ، ارے تم نے دربار کے باہر اپنے آپ کو روک دیا. ہائے نبی کی بیٹیاں، ہائے زہرا کی بیٹیاں، کبھی شام کا دربار، کبھی کوفے کا دربار، ارے کبھی بازار. ارے میں کہوں صفیہ، ارے آئے میری آقا زادی آپ کے سر پہ چادر تو تھی، لیکن ہائے زینب کبریٰ اس عالم میں دربار میں لائی گئی کہ سر پہ چادر نہ تھی. اے صفیہ، ارے تمہارے ہاتھ تو بندھے ہوئے نہ تھے، لیکن ہائے زہرا کی بیٹیاں اس عالم میں دربار میں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.